السلام علیکم دوستو ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پھل کھانے چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ایک شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھا پھل بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بعض اوقات ملٹی وٹامن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کو پھل کھانے کے بعد کچھ مسئلے بھی جنم لیتے ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ 6 ایسی غلطیاں ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لٹریچر بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ یہ 6 وہ غلطیاں ہیں اگر آپ پھل کھاتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو مسئلے جنم لیتے ہیں، جس سے آپ کو پھل کھانے کا فائدہ نہیں ہوتا، جس کی ہم ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس میں سب سے بڑا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور کیسے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں جب آپ نے کھانا کھایا ہے تو وہ معدے میں جائے گا، اور اس کے بعد اس کے جو ڈائجیشن کا یا ہضم کا ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اب جو پھل ہوتے ہیں یہ جلدی ہضم ہوتے ہیں بنسبت کھانے کے۔ اب آپ نے روٹی کھائی، آپ نے کچھ اور کھانا کھایا، آپ جو بھی اسٹک ہے وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، پورا اپنی توجہ صرف کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ پھل کھاتے ہیں تو پھل کو وہ توجہ نہیں ملتی، وہ پورا جو سسٹم ہے معدے کا یا آنتوں کا جو کھانے کو ہضم کرنے کی طرف بیزی ہوتا ہے تو وہ پھلوں کی توجہ نہیں دے پاتا۔ لیکن کیونکہ معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے اور ایسیڈی کی وجہ سے جو پھل ہوتے ہیں وہ گلنا سڑنا بھی کہہ سکتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں، یا فرمنٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، اور کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کھانے کے درمیان اور پھلوں کے درمیان 2 گھنٹے کا گیپ ڈالیں، یا تو 2 گھنٹے کھانا کھانے سے پہلے پھل کھائیں یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کھا لیں، تو پھر پھل معدے میں جاتا ہے اور وہاں پہ نہ صرف تیزابیت کام کرتی ہے بلکہ جو پورا پروسیس ہے، یعنی چرائنگ کا پروسیس ہم کہتے ہیں کہ سسٹم اس کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ پراپر ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہی چرائنگ کا عمل جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھلوں کو وہ پورا توجہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ عادت ڈل جائے تو ہم پھل کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو پھر ہمیں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے، پھر ہمیں الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہمیں بجائے فائدے کے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ غلطی نہیں کرنی، اور اس غلطی کی اصلاح کیا ہے؟ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں پھل، یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اس کے بعد جس چیز کا ہم اکثر خیال نہیں کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے پھلوں کو کاٹنا ہے تو اس کے 20 منٹ کے اندر اندر اس کو استعمال کریں، کیونکہ جو پھلوں کے تاثیر ہوتی ہے وہ الکلائن ہوتی ہے، وہ ہمارے خون میں جو تیزابیت ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم پھل کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، اور چاہے آپ نے فریج میں ہی کیوں نہ رکھے ہوں، لیکن آپ کچھ گھنٹوں بعد استعمال کرتے ہیں، اگلے دن استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو اس کی
اس کے جو فائدے ہوتے ہیں، اس کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے پھر اس کی جو الکلائن تاثیر ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور آپ اس کو جب کھائیں گے تو اس کے بعد بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے جسم کے اندر تیزابیت کو یہ بڑھاوا دے گی، جس سے جلد کے جو مختلف مسئلے ہیں تو وہ جنم لیتے ہیں، بالوں کا رنگ جو ہے وہ گرے ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ تو پھلوں کے بارے میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ ان کو کاٹنے کے بعد رکھ دیا، بلکہ اصلاح کرنی ہے کہ کاٹنے کے 20 منٹ کے اندر یا تو استعمال کریں، اور اگر آپ نہیں استعمال کر سکتے تو ان کو سائیڈ پہ ہی ایسے ہی رکھ دیں، اور جب آپ نے استعمال کرنے ہوں تو اس وقت کاٹیں۔ تو اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز جس کا آج کل بڑا رواج ہے، اور وہ غلط رواج ہے، کہ جب آپ پھل والوں کے پاس جاتے ہیں، مارکیٹ کی بڑی دکانوں کے، تو وہ آپ کو فخر سے بتائیں گے کہ یہ جو سیب ہے یہ نیوزی لینڈ کا ہے، یا پھر ایران کا ہے، یا پھر آسٹریلیا کا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ظاہر ہے ہم بات تو کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ایواکیڈو ہے جو عام طور پر برازیلوز سائڈ سے آتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے پھل ہیں جو کہ آپ کے اس ایریا کے نہیں ہوتے، مقامی پھل نہیں ہوتے، تو جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو آپ کو وہ نیوٹریشن نہیں مل پاتی جو آپ کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی انگوروں کا جو سیزن آ رہا ہے، جبکہ انار کا سیزن بھی ہے، اور ابھی سنترے مالٹوں کا سیزن ختم ہو رہا ہے، یعنی جب ایریا میں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد کے ایریاز کے مخصوص پھل ہوتے ہیں جو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق جنم لیتے ہیں، اور آپ کی جو جسم کی ساخت ہے اس کو بہت اچھے سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے آپ کو فائدے دیتے ہیں۔ ان کے اندر وہ تمام نیوٹریشن ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایسے پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں، دیکھیں کبھی کبھار وہ پھل جو کسی اور ملک سے ہوتے ہیں ان کو کھانے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی روٹین بن جائے تو پھر اس میں کچھ مسائل جنم لیتے ہیں۔ پہلے ہی تو اس آب و ہوا کے مطابق بنے ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو عام طور پہ ان سے کوئی نہ کوئی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک باہر کے ملک کا پھل آپ کے ملک میں آ رہا ہے تو اس کو کچھ ہفتوں لگتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں، تو اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اوپر کیمیکلز لگائے جاتے ہیں، جبکہ آپ کے علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے تیسرے دن وہ آپ کو مل جائے، اور اس کو بہت زیادہ کیمیکل نہ لگائے گئے ہوں۔ اور اسی طرح سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مقامی پیدا کیے ہوئے یہ پھل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ فرض کریں کہ بہت سارے لوگوں کو عادت ڈل جائے ان پھلوں کے استعمال کرنے کی، جس کو ہم امپورٹڈ پھل کہتے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں، تو آپ کے ملک کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اس کرنسی میں تبدیل ہو کے اس ملک میں چلا جاتا ہے، جس سے آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا سماجی پہلو بھی ہے، اور اس کا آپ کی صحت سے متعلق بھی ہے، کیونکہ آپ جس ملک کی آب و ہوا میں رہ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی اسی آب و ہوا کے مطابق، اسی ساخت کے مطابق وہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پھلوں کا انتخاب بھی ان کا کریں جو آپ کے علاقے میں سیزن کا پھل ہو۔ جب آپ سیزن کا پھل کھائیں گے تو آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے آپ نے پھلوں کو استعمال کرنا ہے یا انہی پھلوں کے جوسز کو استعمال کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ پھل کی طرف جائیں۔ کبھی کبھار ضرور آپ جوس پی سکتے ہیں، اور وہ بھی تازہ بنوا کے پئیں، اور
آپ سپس کے ساتھ آہستہ آہستہ پئیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر جو آپ کی چوائس ہو وہ آپ کا انتخاب و پھل ہو۔ جو اس کی دو وجوہات ہیں۔ بہت بڑی پھلوں کے اندر ہوتا ہے ڈائٹری فائبر۔ جب آپ جوس میں اس کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ جو ڈائٹری فائبر ہوتا ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اب جو ڈائٹری فائبر ہے آپ کی آنتوں کو ٹھیک رکھتا ہے، یہ آپ کو قبض سے بچاتا ہے۔ آپ کی آنتوں کو اور بھی بیماریاں ہیں جس میں یہاں تک کینسر جو ہے، اس جیسی بیماری سے بھی آپ کو بچت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو فائبر ہوتا ہے یہ اچھے والا فائبر، ڈائٹری فائبر، یہ آپ کے جو اچھے والے جراثیم ہیں ان کو بڑھاوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے برے والے جراثیم کم ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کو یہ روکتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی آنت کے کینسر سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ اور دوسرا آپ کو بہت بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو اس کے اندر ڈائٹری فائبر کی وجہ سے ہر پھل کے اندر دیکھیں شوگر موجود ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ موجود ہے، لیکن جب آپ جوس لیں گے تو اس میں جو تناسب ہوتا ہے وہ شوگر کا بڑھ جاتا ہے، اور ڈائیو فائبر جو بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب پھل کے ساتھ فائبر جاتا ہے تو گلائمیکس انڈیکس اس کا کم رہتا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پہ شوگر آپ کی نہیں بڑھتی، چاہے آپ شوگر کے مریض نہ بھی ہوں تو بار بار آپ کا جو لبلبہ ہے اس کو تنگی محسوس نہیں ہوتی، اس کو بار بار انسولین کا اخراج نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے آپ کو شوگر کی بیماری مستقبل میں بھی ہونے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جوسز بناتے ہیں تو جس سپیڈ سے ان کو گھمایا جاتا ہے اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے نیوٹریشن اور وٹامن جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں جو منرل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جوسز کے اندر بنسبت پھل کے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہر پھل کو آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینا۔ مثلاً بہت سارے جو اچھے اور پکے ہوئے پھل ہوتے ہیں، جیسے جس میں آم ہے، کھجوریں ہیں، پکا ہوا کیلا ہے، کچا کیلا نہیں، ان کو اگر آپ شیک وغیرہ بناتے ہیں، آپ دودھ کے ساتھ استعمال پہلے یا بعد میں کرتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن خاص طور پہ وہ پھل جو ترش ہوتے ہیں، جو ایسیڈٹ ہوتے ہیں، جیسے انگور ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے پہلے یا بعد، یا سنترا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، مالٹوں کو استعمال کرتے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے یا بعد میں اگر آپ دودھ پی لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کی آنتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں ہر پھل کا انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے بعد یہ یا پہلے دودھ تو نہیں پینا، تو اگر ایسی بات ہے تو آپ کیلے جیسی چیز یا کھجور جیسی چیز تو انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ترش کسی چیز کا پھل کا انتخاب کیا ہے تو پھر آپ پرہیز کریں اس سے فوری پہلے یا فوری بعد میں دودھ پینے سے۔ دوستو، چھٹی جو غلطی ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو خاص طور پہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ رات کے وقت پھل کھاتے ہیں۔ رات کو پھل کھانا جو ہے اس سے فائدے کی جگہ پہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو ہضم کرنے کے لیے جسم کو زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ رات کے وقت پھل کھائیں تو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ہم نے رات کے وقت کوشش کرنی ہے اپنے دماغ کو اور جسم کو میکسیمم سکون دینا ہے، اور منیمم کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دماغ اور جسم کے ساتھ کوئی پہلے ہی جنگ چل رہی ہو، کہ جیسے کوئی چیز ہضم ہونے کا پروسیس ہو رہا ہو۔ اگر آپ دن کے یعنی 24 گھنٹے کے کسی ایسے وقت پہ آپ کھائیں گے پھل کے جس کے بعد آپ نے کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی، تو آپ کا وزن بڑھانے کا وجہ بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ 6 بجے سے پہلے پھل کھائیں،
لیکن سب سے آئیڈیل جو صورتحال ہے، بہترین ٹائم ہے کہ صبح کے 6 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک آپ نے جو پھل کھانا ہے اس کو کھا لیں، اور کوشش یہی کریں کہ جو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو یقین مانیں پہلی جو 5 آپ کی غلطیاں آپ نے ٹھیک کی ہیں، یہ چھٹی غلطی کو بھی ٹھیک کرنے سے آپ کو پھلوں کو کھانے کا وہ فائدہ ہوگا جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ کو واک کرنا چاہیے، واک کرنا بہت ضروری ہے، واک کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ کو اگر رات کو 12 بجے یا 2 بجے واک کریں گے تو یقیناً اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی اچھا کام جو ہے اس کو کرنے کا بھی جو صحیح طریقہ اور صحیح ٹائم ہے اس کو بھی فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 6 وہ چیزیں تھیں، ان کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے، اور اگر سمجھ آتی ہے تو دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ دوستوں کو بتانے کے لیے آپ کو ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے، جس کے لیے یوٹیوب نے آپ کو نیچے آپشن دی ہے، ایک بٹن ہے، اس کو کلک کر کے لنک کاپی کر کے اور کسی کو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، تو اس کے ساتھ کمنٹ کرنا ہے، اور اس سے چینل کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں۔